اگر اللہ دی تعلیم اور سکھلائی ہوئی نماز تو ہٹ کے نماز ہوگی، نماز عبادت نہیں بنے گی۔ جدوں نماز عبادت نہ ہوئی، رب کعبہ دی قسم ساری دنیا دیاں نیکیاں سینے تے ہون، جس دے نامہ اعمال دے اندر نماز نہیں ہوگی جنت نہیں جائے گا۔ سود دے پیسے تے قربانی کرے کوئی قربانی نہیں، رشوت دے پیسے تے قربانی کرے کوئی قربانی نہیں، اور دھیاں بہنوں دا حق کھا کے قربانی کرے کوئی قربانی نہیں، جھوٹیاں قسمیں چاہ کے سودے بیچ کے قربانی کرے رب کعبہ دی قسم کوئی قربانی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قربانی صرف گوشت کھان دا نام نہیں، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماندا تہاڈا خون تے گوشت دی مینوں لوڑ کوئی نہیں، میں تے وفا ویکھدا رہ وینا، تقوی دی ضرورت ہے۔ معزز محترم سامعین، بھائیو، بزرگو، سنن والیاں معززات، با پردہ، با کردار، با حیا معززات، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک مینوں اور آپ سب نو، ساڈی اولاداں نو، ساڈے گھر والیاں نو، تمام کلمہ پڑھن والیاں نو اللہ سونا ساری زندگی ایمان دے نال اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات خواہشات نفسانیت تو بچا کے اللہ محض اپنی رضا دی خاطر زندگی دے اندر ہر او کردار، ہر او عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے جو ایک نوکر دا کردار اور اس دا عمل اس دے مالک نو پسند آ جائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کل پورے ملک دے اندر قربانی کیتی گئی ہے، نماز عید پڑھی گئی، قربانیاں ہوئیاں، کسی نے بڑیاں کسی نے چھوٹیاں اپنی استطاعت دے مطابق کیتیاں۔ اللہ رب العزت سب دی قربانیاں نو قبول و منظور فرمائے۔ قربانی محض خون بہانا نہیں ہے، قربانی ایک عہد وفا دی یاد دہانی ہے، اور خود اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ایک قربانی ابراہیم علیہ السلام دی اس اللہ نال وفا اور اللہ نال محبت دی ایک نشانی دے طور تے اللہ نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک اللہ نے اس عہد وفا نو زندہ رکھن واسطے قربانی دا عمل جاری رکھے۔ میں اس موضوع تے بات اج نہیں کرنی، ورنہ اج بہت سارے کلمہ پڑھن والے اعتراض کر دینے کہ میاں قربانی دا کرن دی بجائے کسے غریب نو بندہ کھانا دے دے، غریب دا کوئی ہمدردی کر دے، کسے غریب بچی دا جہیز بنا دے، کسے بیمار نو ہسپتال دے اندر علاج کرا دے، قربانی نہ کرے۔ حضرات، قربانی محض گوشت نہیں ہے، اور جو آدمی یہ سوال کرتا ہے نا کہ قربانی دی بجائے بندہ پیسے کسے اور غریب مسکین نو لگا دے، اس تو پوچھو کہ تو سگریٹ نہ پی، تو غریباں دے پیسے کیوں نہیں لیندا؟ تو اپنی عیاشیاں چھوڑ کے کیوں نہیں غریباں دے پیسے لیندا؟ تو اپنے بچیاں دی شادی تے انتہا درجے دیاں فضول خرچیاں کرنا چھوڑ، اور لوگاں تے غریباں تے کیوں نہیں خرچ کردا؟ تو اپنی لینڈ کروزاں تے بڑیاں بڑیاں گاڑیاں تے پھرنا ہے، کیوں عیاشیاں کرنا؟ چھوڑ دے اس نو، غریباں تے خرچ کرنا۔ تو اپنے برتھ ڈے منانا ہے، کیوں کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے اس نو۔ تینوں کوئی کاروبار دے اندر کامیابی آ جائے تو پارٹیاں کرنا ہے، یاراں دوستاں دیاں محفلہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ چھوڑ دے اس نو، چھوڑ کے کرنا اللہ دے راستے دے خرچہ۔ یہ محض شیطانی وسوسہ ہے۔ قربانی عہد وفا دی یاد دنا ہے، اور یاد رکھ لو اللہ رب العزت نے نا قرآن مجید دے اندر انبیاء کرام دے اوصاف بیان کیتے، تذکرے کیتے۔ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیاں 4 صفتاں بیان کیتیاں جو کسے اور نبی دیاں نہیں ہیں۔
کسے نبی دی نہیں۔ حتیٰ کہ پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ رب العزت نے جو سید الاولین والآخرین ہے، اکرم الاولین والآخرین ہے، جو کائنات واسطے خطیب انبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، جس نو رب کائنات نے اسوہ حسنہ بنایا ہے، انہاں چار صفات دی بنیاد تے اللہ فرمانے فتبع ملت ابراہیم حنیفہ، میرا ابراہیم تینوں بھی ملت ابراہیم دا پیروکار ہونا پائے گا۔ ساری کائنات مصطفیٰ دی تابعداری کرے، اور مصطفیٰ نو اللہ فرماتا فتبع ملت ابراہیم۔ ملت کیا ہے؟ حضرات ابراہیم علیہ السلام دی ایک صفت سورہ النجم دے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَا، میرا ابراہیم میرا بڑا وفادار ہے۔ یہ صفت اللہ نے کسے نبی دی بیان نہیں کی تھی؟ ہر نبی اللہ دا وفادار ہے، لیکن حضرات توجہ کرنا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَا، اللہ فرمانے میرا ابراہیم میرا وفادار ہے۔ اور ایک جملہ تے تساں عام بندے جان دے ہو کہ وفادار کون ہوندہ ہے؟ جڑا ہر اوکھے سوکھے ویلے یار دی یاری نو پالے وہ وفادار ہوندہ ہے۔ جس نو دنیا دی کوئی رکاوٹ اس یار نال بے وفائی نہ کرن دے وفادار ہوندہ ہے۔ حتیٰ کہ رشتے ناتے دنیا داریاں حتیٰ کہ جان تک کھیل کے جو یار دی یاری پالے وہ وفادار ہوندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم الذی وفا، میرا ابراہیم وفا میرا وفادار ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم اسلمت لرب العالمین، میں جدہ بھی اس نو آکھے نا میرا ابراہیم میرا فرما بردار بن میری من، اسلمت لرب العالمین، اللہ میں مننو تیار ہاں، میں مننو تیار ہاں۔ اوہ آج میں تے تو نماز تک نہیں پڑھ دے، میں تے تو اللہ دے حکم دی چھوٹی چھوٹے احکامات نو تسلیم نہیں کر دے۔ وفاداری کیا ہے؟ آج قربانیت کرنے ہیں جو عہد وفا دی نشانی ہے، مگر سب تو زیادہ بے وفا کلمہ پڑھنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام دی وفا کیا ہے؟ مننا میرا ابراہیم؟ ہاں اللہ مننا۔ فرمایا چنگی گالے مننا ہے نا، اے جڑا بال تینوں میں دیتا اسماعیل علیہ السلام، اس نو جنگل بیابان دے اندر فلسطین تو ہجرت کر کے مکہ دیاں وادیاں دے اندر بے وادن غیر ذی زرعن عند بیتک المحرم، جاؤ جتھے انسانیت دی کوئی آبادی کوئی نہیں، کوئی پانی کوئی نہیں، بے آب ہو گیا، پہاڑاں دیاں وادیاں خشک وادیاں دے اندر جاؤ، چھوڑ کے آؤ، میری مندے ہو چھوڑ کے آؤ۔ اور پچھا مڑ کے پیار دی نگاہ بھی اپنے بیٹے اور بیوی تے نہیں کرنی ہے، اور کسے سوال دا جواب بھی نہیں دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، چھوڑے آئے، جان لگ دے نے، نہ سلام نہ دعا نہ گل نہ بات نہ کوئی تسلی، بچہ بٹھایا بیوی بٹھائی، ساتھ تھیلا کھجوراں دے رکھیا، جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں کرنی، کوئی تسلی تک نہیں دینی۔ اماں حاجرہ اٹھیاں، جا رہے ہیں، نہ کوئی گل نہ بات، کیوں چھوڑیا؟ کتنے دنوں واسطے چھوڑیا؟ کیوں؟ کیا قصور ہے؟ دامن پکڑیا، بتاؤ ابراہیم۔ اللہ فرماتے کوئی گل نہیں کرنا۔ آخر سیدنا حاجرہ علیہ السلام فرمان لگی آمر اللہ لکا، آمر اللہ لکا ہاذا، ابراہیم یہ اللہ تینوں آکھے، اللہ دا حکم ہے کہ ساڑھے نال گل بھی نہیں کرنی، جنگل چھوڑ کے آ جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا اتنا صرف ایک جملہ چھوٹا جیا نام، ہاں بس اتنا کہہ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نام، منہ بھی بیٹے وال نہیں، پیٹھ ہے منہ بھی بیٹے وال نہیں ہے، پیچھے کانڈ دے تے نام، ہاں بس بات ختم۔ اور سیدنا حضرت حاجرہ علیہ السلام نو بھی پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دا وفادار ہے، اللہ دے حکم دے مقابلے ہر قربانی دے گا۔ اگر اللہ نے کہہ دیتے تو ابراہیم ساڑی محبت وال نہیں دیکھے گا،
اگر اللہ نے کہہ دیتا تو ابراہیم اپنے پتر معصوم وال نہیں دیکھے گا. اگر اللہ نے کہہ دیتا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس دی کوئی غرض نہیں کہ انہاں دی رات کیسے گزرے گی, دن کیسے گزرے گا, صبح و شام کیسے گزرے گی, کیسے جنگل دے اندر رہن گے جدو پانی تک نہیں ہوئے گا, غذا تک نہیں ہوئے گی. فرمایا ہاں اللہ نے آکھا. بس نام سیدہ حاجرہ نے جملہ کیا آکھا, جاؤ اِذَا اللَّهُ يُزَيِّنَا, جاؤ اگر اللہ نے آکھا سانو بھی تہاڈی کوئی لوڑ نہیں, رب جانے تے دا کم جانے. یہ ہے وفا. فرمایا ابراہیم الذی وفا, جنگل چھوڑیا 13 سال دا ہو گیا حضرات. تے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا خواب دے اندر, میں مختصر بات کردہ پہ ہاں, خواب دے اندر فرمایا, فرشتہ نہیں بھیجیا, بیداری جی نہیں, خواب دے اندر تو ہزاراں توہمات ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جھوٹا خواب بھی ہو سکتا ہے شیطان نے آکھے ہو سکتا ہے سوچ غلط ہو سکتا ہے کسی اور طریقے, سینکڑے باتاں ہو سکتی ہیں خواب دے اندر, احتمال ہو سکتے ہیں. جنہوں خواب دے اندر رب نے آکھا بیٹا ذبح کرو, فوراً بیٹے نے بلایا, بیٹا رب دا حکم آ گیا ہے, انی اذبحک فانظر ماذا تری, میں تینوں ذبح کرنا ہے. اللہ اللہ. تے بیٹا بھی جانتا ہے کہ بابا ابراہیم وفادار کس دا ہے, وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَا, ابا ابراہیم وفادار رب دا ہے. فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جو حکم ہے کر دے. سانوں بھی پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بابا رب دا وفادار ہے, رب دے حکم دے خلاف نہیں کرنے والا. ابا کر دے, ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا چلا دے چھریاں, میں ذبح ہونے واسطے تیار ہاں. پھر کائنات نے دیکھا فلما اسلما, اللہ اللہ, یہ ہے ابراہیم الذی وفا. دنیا کائنات تے ایسا منظر قیامت تک آسمان و زمین نہیں دیکھن گے. فلما اسلما, اج 13 سال دا بیٹا 87 سال دے بعد ملے, جس نو رج کے ویکھیا نہیں تے رب دی وفا و محبت دے اندر جنگل تے چھوڑیا ہے. اج رب نے آکھیا ہے, ذرا قرآن دا نقشہ دیکھو, فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. اور جانور کل ذبح کیتے نے, جانور نو ذبح کرنے تو ایک سنگ تے لٹایا جاندہ ہے, جبین متھے دی ایک نکر نو آکھیا جاندہ ہے. اللہ فرماندے جی میں جانور لٹا کے ذبح کیتا جاندہ نا, اے ذبح ہون والا انہیں لیٹیا پہ ہے جی میں ذبح جانور نو کیتا جاندہ ہے. تے بابا تیار ہو گیا ہے, نادینا ہو یا ابراہیم, اساں زور نال سڑ کے آکھا رک ہن ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, اساں ذبح نہیں کراونا, اساں دنیا نو تیری وفا بھی کامڑی ہے. میرے بھائیو, ایک قربانی یوم وفا ہے ابراہیم علیہ السلام دی. اللہ فرمانے نے دوسری صفت میرے ابراہیم دی حنیفہ. پورے قرآن دے اندر اللہ نے کسے نبی دی یہ صفت بیان نہیں کی تھی. حنیفہ, ہر وقت میں رب دی طرف اس دا دھیان اور توجہ ہے, جو بھی سوچدا ہے میں رب دی خاطر سوچدا ہے, اس دے رشتے ہیں تو میں رب دی وجہ کر کے, اس دیاں نفرتاں تے بغاوتاں ہیں میں رب دی وجہ کر کے, اس دی دنیا دی ہر سوچ دا محور میں اللہ ہاں. کسے نال پیار کردہ تا میری وجہ کر کے, کسے نال نفرت کردہ تے میری وجہ کر کے, اس دے کھاون تے پیون وچ, او دے اٹھن تے بہن وچ, او دی ہر سوچ و ادا وچ حنیفہ میں اللہ ہی ہاں. جو بھی کردہ میں رب دی رضا دی خاطر کردہ. زندگی دا کوئی عمل ایسا نہیں جس وچ ابراہیم دا اللہ نال تعلق تو بغیر کوئی عمل ہو جائے. اور تیسرا اللہ نے فرمایا کانت امتن, ان ابراہیم کان امتن کانتا. یہ صفت بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی بیان کی تھی ہے. میرا ابراہیم کان امتن کانتن للہ حنیفہ. میرا ابراہیم اتنا میرا کام کیتا ہے, اتنی میری توحید و وحدانیت دی دعوت دیتی ہے, اتنا میرے دین دا کام کیتا ہے, اتنی میری پہچان کرائی ہے
کان امتن واحد کان امتن قانتن للہ، وہ اتنا کوئی جماعت مل کے کام نہیں کر سکتی جتنا کل ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی صفت بیان کیتی ہے۔ میرے بھائیو، ایک قربانی اس بندے دی ہے جو اللہ دا وفادار ہے، جو رب دا وفادار نہیں اس دی کوئی قربانی نہیں ہے۔ اگر اس واسطے کردہ کہ لوگ تانے دیں گے، لوگ کی آکھن کے مہنگائی ہے یہ تے چودھری صاحب قربانی نہیں کیتی، چلو جیڑا ماڑا چٹا لے لینے ہیں، ایک قربانی کوئی قربانی نہیں ہے۔ سود دے پیسے تے قربانی کرے کوئی قربانی نہیں، رشوت دے پیسے تے قربانی کرے کوئی قربانی نہیں، وہ دھیاں بہنوں دا حق کھا کے قربانی کرے کوئی قربانی نہیں، جھوٹیاں قسمیں چاہ کے سودے بیچ کے قربانی کرے رب کعبہ دی قسم کوئی قربانی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قربانی صرف گوشت کھان دا نام نہیں، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماندا توڑا خون تے گوشت دی مینوں لوڑ کوئی نہیں، میں تا وفا ویکھدا رہ وینا، تقوی دی ضرورت ہے۔ تو آج ٹھنڈے دل نال سوچو، اگلا جملہ اگر میں آکھاں تے سارے نو تکلیف ہونی ہے۔ حضرات، ایک قربانی عہد وفا ہے، یہ اس وفا دی یاد دہانی ہے، دنیا کائنات نو امت مسلمان دا ایک پیغام ہے کہ اساں اللہ دے وفادار ہیں۔ اساں کس دے وفادار ہیں؟ اللہ دے وفادار ہیں۔ تے ایمان نال دسو بے نماز اے اللہ دا وفادار ہے؟ ٹھنڈے دل نال سوچو، بے نماز اللہ دا وفادار ہے؟ آج ساڑی نماز کوئی نہیں، آج اساں نماز تو خالی ہیں، اور اگر کوئی نماز پڑھ رہے ہے تو اس نے سوچ اور فکر کوئی نہیں کہ میری نماز اللہ دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ عبادت اہم ہے، دین و اسلام دا بنیادی رکن ہے نماز۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ آج میرا سوال ہے، ہر مولوی یہ آخدا ہے کہ جی جس قربانی 7 حصے نے نا اس دے اندر سارے موحد ہون، کوئی مشرک ہوئے، قبر پرست ہوئے، بت پرست ہوئے، تے مشرک نال قربانی ہوندی، مشرک نال قربانی ہوندی۔ اگلی گال تے غصہ کرو گے، مشرک نال قربانی نہیں ہے۔ تے اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرک نہ بنو۔ اللہ فرماتا ہے جڑا بے نماز ہے وہ مشرک ہے، انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہے، مشرک دی عبادت خانے کعبے دے اندر بھی کرے عبادت نہیں ہے۔ جڑا بے نماز ہے اس دی حج کوئی نہیں، جڑا بے نماز ہے اس دا روزہ کوئی نہیں، جڑا بے نماز ہے اس دی قربانی کوئی نہیں۔ اور میں جذبات چ نہیں کہہ رہا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو۔ اللہ کیویں پڑھیے؟ اللہ اللہ حضرات، اپنی مرضی نال نماز، کسے مولوی دے آکھن تے طریقے نال نماز، کوئی نماز نہیں ہے۔ نماز وہی ہے جس طریقے اللہ نے اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید ہے، سورہ بقرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، میں اللہ دا ذکر کرو، میں اللہ دا ذکر کرو، کما علمکم، جملے تے غور کرنا، سورہ بقرہ ہے، کما علمکم، میرا ذکر کرو، یہ ذکر تو مراد نماز ہے، کما علمکم، جیسے میں تونوں تعلیم دیتی ہے، میں تونوں سکھلائی ہے نماز ویسے پڑھو۔ پورے قرآن دے اندر کتھے اللہ نے نماز دا طریقہ دسے ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ کما علمکم، ذکر کرو میں اللہ دا، یاد کرو، میری نماز پڑھو، کما علمکم،
جیسے میں تنوں سکھائی ہے ویسے نماز ہوئے گی تو نماز ہے۔ اگر اللہ دی تعلیم اور سکھلائی ہوئی نماز تو ہٹ کے نماز ہوگی، نماز عبادت نہیں بنے گی۔ جدوں نماز عبادت نہ ہوئی رب کعبہ دی قسم ساری دنیا دیاں نیکیاں سینے تے ہون، جس دے نامہ اعمال دے اندر نماز نہیں ہوگی جنت نہیں جائے گا۔ ان اول ما یحاسب العبد بصلاته ان کان صلحت فقد افلح وانجا وان کان فسدت فقد خاب وخسر۔ نسائی شریف ہے، فرمایا سب تو پہلے اس دی نماز دیکھی جائے گی، اگر اس دی نماز مقدار و معیار وچ پوری ہے فقد افلح وانجا، کامیاب ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز دے اندر بگاڑ ہے ویسے نہیں جیسے اللہ نے آنکھے ہے، اللہ نے سکھلائی ہے، تو دی نماز اگر فاسدت اللہ دی تعلیم اور اللہ دے سکھلائے ہوئے طریقے تے نہ ہوئی تے فرمایا فقد خواب و خسرا، ایک گھاٹے اور نقصان دے اندر گیا ہے، اس دی کوئی عبادت بھی اس نو پل سرات تو بھی نہیں گزارے گی۔ میرے بھائیوں میں آج دا جمعہ انتہائی سخت ہے، لیکن اس واسطے کہ اساں قربانیاں کرنے ہیں اور اساں بڑے اہتمام کرنے ہیں تو کم از کم سانو وہ صورت بڑھانی چاہیے، زندگی نو اس نہج تے لے آنا چاہیے کہ ساڑیاں قربانیاں بارگاہ الہی چ قبول ہو جان۔ اللہ 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 فرماتا فذکروا اللہ کما علمکم، کرو نماز پڑھو ذکر کرو جیسے میں تو انہوں سکھلایا ہے۔ اللہ نے کیسے سکھلایا ہے؟ بخاری شریف دی حدیث ہے، آئیے ذرا اپنی نمازیں تے غور کریں۔ جو بھائی سنت دے مطابق پڑھ رہے ہیں، جو اللہ دے دسے طریقے دے مطابق پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ دا شکر بھی ادا کرے اور قوم دے ایک ایک فرد تک اس پیغام نو اور اس طریقے نو پہنچائے۔ اور جس نو مولویوں نے مغالطے دا شکار کیتا ہے اس نو غور و فکر کر کے اپنی نماز نو اللہ دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق کرنی چاہیے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا فذکروا اللہ کما علمکم، نماز پڑھو اللہ دا ذکر کرو کما علمکم، جویں اللہ نے تنوں سکھلایا نا۔ اے پروردگار کیویں کر کے تو دسے کیڑی جات دسے قرآن ہیتے کی دے نظر آندہ۔ اللہ 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 نے مسئلہ حل کر چھوڑے ہیں۔ بعض لوگ آتے ہیں جی قرآن دے اندر قرآن دی گلتے مننی چاہیے پر حدیث زنی ہوندی، حدیث دے اندر میاں شک ہو سکتا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے پتہ نہیں غلط ہے نہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے فذکروا اللہ کما علمکم، اے اللہ دا قرآن اللہ فرماندہ ہے انہیں نماز پڑھے جویں میں تینوں سکھلائیے نہ ہے۔ اللہ قرآن دے اندر تے کسے جگہ تے نہیں آیا کیویں نماز شروع کرنی ہے، کیویں نماز پڑھنی ہے، کتنیاں رکعتاں، کیویں رکوع، کیویں سجدے، کیویں قومیں، کیویں قیامت یاد کرنے نہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اوے نماز اللہ دے طریقے تے پڑھن والے آ میں تینوں دساں ہے جویں میں نماز پڑھنا انہیں نماز پڑھی کر، کیونکہ میں اللہ دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق نماز پڑھنا ہے۔ گویا کہ پروردگار مسئلہ سمجھا رہے ہیں، میرے محمد دی ادا، میرے محمد دا طریقہ، میرے یار محمد رسول اللہ دے قول تے فعل تے طریقہ نماز دا اے انہیں ہے جویں میں آپ پہ دسے نہ ہے۔ اوہ میرے محمد دے طریقے دے مطابق نماز پڑھے گا تے تیری نماز انہیں ہوئے گی جویں میں اللہ دی منشا تے مرضی ہے۔ تے جے میرے یار محمد دے مطابق نماز نہ ہوئے تیری نماز رب دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق ہو سکتی۔ گویا کہ پروردگار نے امت نو سبق دیتا ہے
کہ اوہ نماز میں اللہ دے دس طریقے دے مطابق جویں نماز کائنات دے اندر میرے محمد نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز محمدی اے اللہ دی دسی ہوئی طریقے دے مطابق نماز ہے، جن دی نماز محمد الرسول اللہ دی نماز دے مطابق نہیں، او دی نماز ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نماز شروع کریں دن، جاؤ پورے ذخیرہ حدیث دے اندر کسے نماز تے بھی اللہ دے نبی نے نیت نہیں کیتی جڑے مولوی سکھائیں دن. اللہ فرمان دن فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، انہیں نماز پڑھ جویں میں اللہ نے تینوں سکھائیے تے میں کیویں سکھائیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. او ایمان والے اللہ تے دے رسول دی گل من، اپنے عمل نو ضائع تے برباد نہ کر، انہیں کر جویں میرا محمد الرسول اللہ کرندہ ہے. اطاعت کر، ادا محمد الرسول اللہ دی کرے گا تو انہیں طرح تیرا عمل ہوئے گا جویں میں رب دی منشا ہوئے گی. جاؤ ذخیرہ حدیث دے اندر اج ملا تینوں مینوں نماز تو پہلے کہ نیت دسیں دین، نیت کرنا نماز دی. نماز پڑھنا واسطے خدا دے، بندگی خدا دی. 4 رکعت نماز ظہر پیچھے اس امام دے. اللہ دے رسول کو ایسی نیت ثابت ہے، جدوں ابتدا دے اندر بھی اللہ دے رسول دے خلاف ہوئے گا تو کیسے نماز عبادت بنے گی؟ حضرات توجہ کرنا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے ایک صحابی نو بھی نماز دی تعلیم دے اندر نہیں دسیا کہ جدہ مسجد چاہویں تے نماز پڑھنے لگیں تے اے نیت تو کرنی ہے. اے خود ساختہ ہے، اور جو خود ساختہ عمل ہوئے اللہ دے ہاں وہ نیکی بندہ. اگلا سوال، نماز شروع کرنی ہے تو کیا بیٹھ کے پڑھ لئیے، لیٹ کے پڑھ لئیے؟ اللہ دے رسول نے فرمایا نہیں، نماز جدو پڑھنی ہے فَصَلِّ قَائِمًا فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا وَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جُنُبٍ. بخاری شریف نماز واسطے جدو آئے تو نماز کھڑے ہونا ہے. نماز واسطے کی ہونا ہے؟ کھڑے ہونا ہے. فَصَلِّ قَائِمًا، کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. وَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر طاقت نہیں ہے فَقَاعِدًا، پھر بیٹھ کے پڑھے. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر طاقت نہیں ہے بیٹھ کے بھی فَعَلَىٰ جُنُبٍ، پہلو تے لیٹ کے بھی پڑھ لے. لیکن اگر تندرست و صحت مند ہے تو اس واسطے نماز دے واسطے کھڑا ہونا فرض ہے. کھڑا ہونا کیا ہے؟ فرض ہے. کھڑا ہو گیا. اور نماز دے اندر کیا کرنا ہے؟ شروع کتھوں کریے، کیسے کریے؟ توجہ کرنا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف ابو داود دے اندر فرمایا فَالتَّحْرِيمُ التَّكْبِيرُ وَالتَّحْلِيلُ التَّسْلِيمُ. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میں تینوں دساں، اللہ نے فرمایا فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جویں میں اللہ تونوں سکھایا ہے انہیں میری نماز پڑھو. آؤ صلو کما رأیتمونی اصلی، آؤ انہیں نماز پڑھو جویں میں محمد الرسول اللہ نو ویکھ دے ہونا ہے. کیونکہ محمد الرسول اللہ نے نماز سکھیے تائیں اللہ عز و جل دے کول سکھیے نہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے نماز شروع کرنی ہے تے اللہ دے تکبیر دے نال، اللہ اکبر دے نال نماز شروع کرنی. اللہ دے تے ہور بھی نے
اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رزاق بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، مومن بھی ہے، محمن بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ پر اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے یہ اللہ دے طریقے دے مطابق نماز پڑھنی تحریم و تکبیر، نماز نو اللہ اکبر دے نال شروع کرنا ہے، کسے اور نال۔ فقہ دے اندر لکھے ہے، یہ کوئی ضروری نہیں، ہدایت دے اندر ہے کہ اگر نماز نو اللہ اجل کہہ کے توجہ کرنا، اللہ اعظم کہہ کے، اللہ الکبیر کہہ کے، اللہ دے کسے نال بھی نماز شروع کرے اللہ اجل، نماز ہو جائے گی۔ حضرات اللہ دے رسول فرماندہ ہے اللہ نے ہمیشہ نماز کا جو طریقہ سکھایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا التحریمھا تکبیر، نماز نو اللہ اکبر نال شروع کرنا ہے، کسے اور نال شروع کرے گا اے نماز اللہ دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق ہو سکتی نہیں ہے۔ خیال کرو اہل حدیث تینوں دعوت کس چیز دی دے رہا ہے، اے نماز اللہ نال وفا دی سب تو بڑی نشانی، اس نو پڑھنا کیویں ہے جویں اللہ دے رسول دا حکم ہے، التحریم و التکبیر، اس نو پڑھنا کیویں ہے اللہ اکبر دے نال ہے۔ اچھا صرف اللہ اکبر کہہ دئیے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی فرماندے نے، حضرت عبداللہ ابن عمر رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة فرفع یدیہ، اللہ دے پیارے پیغمبر جدو نماز پڑھ دے شروع کر دے، اذا افتتح تکبیر، تکبیر نال شروع کر دے، ورفع یدیہ، دونوں ہاتھ اٹھان دے، کتھوں توڑی؟ اللہ دے پیارے پیغمبر دا صحابی کہہ رہے ہیں حتی یجعلہما حذو من کبیہ، میں اللہ دے رسول نو اکھی نال ویکھیا ہے۔ توجہ کرنا، رب کعبہ دی قسم اہل سنت دا عقیدہ ہے صحابی کدی بھی زندگی دے اندر نبی تے جھوٹ نہیں بول سکتا، صحابی نبی تے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اور صحابی کی فرمانا ہے رأیت رسول اللہ، میں اللہ دے رسول نو ویکھیا ہے کہ اللہ دے رسول تکبیر دے وقت نماز پڑھ دے ہوئے ہیں، رفع یدیہ، اپنے دونوں ہتھاں اٹھان دے، حتی یجعلہما، جدو نماز شروع کرن لگ دے انہاں نو کتنا اٹھان دے؟ یجعلہما حذو من کبیہ، دونوں ہتھاں نو اپنے کندھیاں دے برابر اٹھان دے۔ مولوی اتھے بھی ڈنڈی مار دا، مولوی آخدہ نہیں، رفع یدہما، اپنے ہتھاں نو اٹھائے، حتیٰ کہ ہدایت دے اندر ہے اپنے دونوں انگوٹھے کنہ دی لو دے برابر کرے، ایتھے کر کے اٹھائے۔ اللہ دے رسول نے کی صحابی کی آخدہ رہے تو رسول اللہ، میں اللہ دے رسول نے دیکھے ہے کہ آپ ہاتھ اٹھان دے حذو من کبیہ، دونوں کندھوں دے درمیان۔ مولوی آخدہ ہے یہ صرف بی بی کر سکتی ہے، بندہ جدو نماز پڑھے گا مرد تے اپنے دونوں انگوٹھے کنہ دی لو تے اس طریقے کرے گا۔ اور میرا سوال ہے میرے بھائیوں، نماز پڑھنی ہے اور نماز اللہ دی طریقے تے پڑھنی ہے، اللہ دا رسول تے کندھیاں تک ہاتھ اٹھاندا ہے، مولوی آخدا انگوٹھے کنہ تک لے جائے، اور اللہ نو مولوی دا طریقہ پسند ہوئے گا یا رسول اللہ دا طریقہ پسند ہوئے گا؟ بخاری شریف ہے، ہاتھ اٹھائے کندھیاں دے برابر اٹھائے، ایک کنہ دی لو تے آخدہ بی بی کندھیاں توڑی اٹھائے۔ سوال ہے بی بی کیوں کندھیاں توڑی اٹھائے؟ پھر بی بی کندھیاں تک اٹھائے، مرد کنہ تک لے جائے، دا فرق دس دے صحیح نا کہ اللہ دے رسول نے آکھے ہوئے کہ بی بی تو ہتھاں کندھیاں تک اٹھایا کر، اور مردوں تساں ہاتھ چکے کرو۔ اور تساں ویکھو عموماً طور تے جدو یہ نماز پڑھ دیں کی کر دیں؟ این جدو یہ نماز شروع کر دیں این کر کے کر دیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر ایسے پڑھ دیں۔ میرے بھائیوں متن سمجھو کہ میں تو کیا ہے، فرق معمولی ہے۔ اگر جگہ جگہ تے نبی دی سنت دا کٹ لگ دا جائے گا، تیری نماز دے پلے رہے گا کیا؟
ذرا سوچ تو صحیح نا. اللہ دے رسول نے فرمایا نیت زبان علی کوئی نہیں, زبان علی نیت کر کے پہلی بدعت کھڑی. اللہ دے رسول نے فرمایا نماز تکبیر نال پڑھنی ہے, تکبیر نال شروع کرنی ہے. مولوی فقہ چاہتا ہے اللہ اجل نال شروع کرے, اگر اساں فقہ تے عمل کر کے نماز حنفی شروع کر دینے اللہ اجل نال, ایمان نال دسو کٹ لگ جائے گا کہ نہیں لگ جائے گا؟ اللہ دے رسول نے تے ساری زندگی اللہ اجل اللہ اعظم آکھے ہی نہیں ہے, تے رب اس نماز تے کتنے کٹ لگائے گا؟ پھر ہاتھ اٹھان دی باری آئی, اللہ دے رسول نے کندھیاں تک ہاتھ اٹھائے, مولوی سانو انگوٹھے کناں تک لے کے جاندہ, کٹ لگ جائے گا کہ نہیں لگ جائے گا؟ ہن باری آ گئی ہتھاں دے بنن دی. حضرت سال فرماندے نے کان الناس یامرون, بخاری شریف ہے, کان الناس یامرون, اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر لوکاں نو حکم دیتا جاندہ ہے. کان الناس یامرون, لوگوں نے حکم دیتا جاندہ ہے کہ جدو بندہ نماز واسطے کھڑا ہوئے, توجہ کرنا, وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَائِهِ الْيُسْرَى. دو لفظ اللہ دے رسول دے صحابی فرما رہے ہیں کہ حکم کیا ہوندہ ہے؟ دایاں ہاتھ, اتھے لفظ ہاتھ دا ہے, يَدَهُ الْيُمْنَى سجا ہاتھ. عربی دے اندر یاد اتھوں نو آخ دینے اے رسغن, مورچہ ہے. جدوں چور دے ہاتھ کٹن دے نمبر آندہ ہے تو کتھوں تک کٹیا جاندہ ہے؟ ایتھوں تک, ایتھوں تک. یہ شرعی حکم ہے, یاد کر رہے ہوں, یہ شرعی حکم ہے. فَقْتَوْا أَيْدِيَهُمَا, انہوں نے ہاتھ کٹ دیو. ہاتھ کتھوں توڑی ہے؟ ید دا لفظ کتھوں توڑی ہے؟ اے رسغن, زراؤن, مرفقن, کوہنی نو مرفق, عربی دے اندر کوہنی کو لا کے اتھوں تک اس نو زرا اور اس نو رسغن مورچہ آکھیا جاندہ ہے جس نو اساکھنے. اللہ دے نبی نے فرمایا دایاں ہاتھ علا ذرائہ الیسریٰ, اتھے لفظ کھبے دیتے جدوں واری آئیے رکھن دی. اللہ دے نبی نے انج نہیں فرمایا دایاں ہاتھ کھبے ہاتھ رکھ, فرمایا دایاں ہاتھ بائیں ذراع تے رکھ. ویکھ دے پہ ہوں, یہ ہے ذراع. یہ اللہ دے رسول دے زمانے حکم دیتا جاندہ ہے. ہن لے جو اس نو دھنی تک لے کے کوئی جا سکتا ہے. مولوی نے آکے ہاتھ ناف دے تلے بننے ہیں. اللہ دے رسول فرما رہے ہیں حکم دیتا جاندہ ہے لوگاں نو دایاں ہاتھ, بائیں ہاتھ تے نہیں فرمایا, دایاں ہاتھ علا ذرائہ الیسریٰ, بائیں ذراع پر رکھنا ہے. تو حضرات جدو دایاں ہاتھ اس مورچے تو ایتھے رکھیں گے, اس نو فطرتاً ایتھے تے لے تے رکھیا جا سکتا ہے, اس نو تھلے لے کے جا سکتے. تے جی اساں ناف دے تلے ہاتھ رکھے تے سادہ کٹ لگ جائے گا کہ نہیں لگ جائے گا؟ بولو, کٹ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ مولوی آدھے ناف دے تلے لے کے جانا ہے. اگے بات سنیے, ہاتھ باندھ دیتے نے, ان کیا کرنا ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف دیگر حدیث دی کتاباں دے اندر, بخاری اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما بات بین المشرقی, یا سبحانک اللہ پڑھدا ہے. اس تو بعد پھر کیا کرنا ہے؟ توجہ کرنا, اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, پھر تینوں قرآن پڑھنا ہے اس نماز دے اندر جو تینوں آسان ہے. توجہ کرنا, فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اور اللہ دے نبی نے بھی فرمایا فَقَبِّرْ فَقْرَا مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ, بخاری شریف ہے. ثنا تو بعد قرآن پڑھنا ہے. ثنا تو بعد کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے. مولوی نے اتھے بھی آکھیا ہے اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالْفَارْسِيَّةِ او قَرَأَ فِيهَا او ذَبَحَ او سَمَّا فَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ فَأَجْزَهُ عِنْدَ أَبِي حنیفہ, کہ اگر ایک آدمی ثنا تو بعد نماز دے اندر قرآن دی بجائے قرآن مجید دا ترجمہ فارسی زبان والا ہوئے یا پنجابی زبان والا ہوئے, اے ترجمہ پڑھدا ہے, قرآن پڑھدا نہیں ہے. اے تو بھی جاننا ہے کہ قرآن عربی زبان والا قرآن ہے جیڑا کسے زبان دے اندر کیتا جائے گا انہوں ترجمت القرآن تو آکھیا جا سکتا, انہوں قرآن مجید. اور اللہ نے کیا فرمایا فَقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ, قرآن پڑھنا ہے.
مولوی نے کیا کیا ہدایت لکھیا ہے کہ ساڑھے امام دے نزدیک پنجابی پشتو فارسی اردو دے اندر قرآن دی کسی آیت دا ترجمہ پڑھ لے وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ حالانکہ انہوں عربی چنگی طرح آندھی ہے، حالانکہ انہوں عربی بھی آندھی ہے، پھر بھی وہ ترجمہ پڑھ لے ایدی نماز ہو جائے گی۔ میں تینوں رب دا واسطہ دینا، ایتھے مولوی نے ساڑی نماز تے کٹ لا دیتا کہ نہیں لا دیتا؟ کٹ لگا کہ نہیں لگا؟ ذرا دیکھو کہ آج تکبیر کو لا کے اے صرف الحمد شریف تک کتنے کٹ لگ گئے۔ پھر توجہ کرنا، بخاری شریف ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ظہر دی نماز عصر دی نماز ہوندی، اللہ دے پیارے پیغمبر پہلی 2 رکعتاں دے اندر اللہ دے نبی یقرأ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ ام الکتاب اللہ دے پیارے پیغمبر، بخاری شریف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز دیاں پہلیاں 2 رکعتاں دے اندر سورت فاتحہ بھی پڑھ دے، کوئی نہ کوئی سورت بھی نال ملان دے، تے آخری 2 رکعتاں دے اندر اللہ دے نبی سورت فاتحہ پڑھ دے۔ اور اگر کوئی سورت فاتحہ دے نال دوئی سورت بھی پڑھنا چاہے تو حدیث دے اندر ثابت ہے، لیکن کم از کم آخری 2 رکعتیں سورت فاتحہ ضرور ہے، سورہ فاتحہ ضرور ہے۔ مولوی نے کٹ لا دیتا ہے، ہدایت دے اندر ہے، مولوی نے کٹ لا دیتا ہے۔ مولوی احدى القراءة واجبة في الأوليين وخير في الأخريين ومعناه إن شاء سكت أو قرأ أو سبح، ہدایت دے اندر ہے۔ جس ہدایت نو الہدایت کل قرآن آکھیا گیا ہے، ہدایت قرآن دی طرح ہے، نسخت ما قبل صنفو، جویں قرآن تے آون دے بعد پہلی کسے کتاب تے اعتبار کوئی نہیں، جدوں کلو ہدایت آ گیا سانو کسے اور کتاب دی ضرورت ہے۔ اس ہدایت پھر کی آکھیا گیا، اللہ دے رسول نماز 4 رکعت علی نماز دی ہر رکعت دے اندر قرات کر دینے، پہلی 2 دے اندر سورہ فاتحہ بھی اور کوئی نہ کوئی سورت ملان دے، اور آخری 2 رکعت دے اندر سورہ فاتحہ پڑھ دے۔ مولوی نے اتھے بھی کٹ لا دیتا ہے، وَخُيِّرَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، پہلیاں 2 قرات کریں فرض دے اندر، اور یہ بھی یاد رکھ لو فرض نماز دے اندر، نفل دی ہر نماز دے اندر مولوی آخدہ قرات کرنی ہے، لیکن فرض نماز دے اندر پہلیاں 2 رکعتیں قرات کرنی، وَخُيِّرَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اور آخری 2 رکعتاں دے اندر نا نمازی نو اختیار ہے، یہ امام ہے، مقتدی ہے، منفرد ہے، کلہ ہے، آخری 2 رکعتیں انشاء سکتا، دل کرے چپ کر کے کھڑا رہے، او سبحا یہ سبحان اللہ پڑھی رکھے، او قرأ یہ دل کرے تے سورت فاتحہ پڑھ لے۔ حضرات میں تینوں رب دا واسطہ دینا، اس نے مولوی نے ساڑی اس نماز تے اس جگہ تے بھی کٹ لگا دیتا کہ نہیں لگا دیتا؟ اگر نماز حنفی پڑھاں گے، رسول اللہ دی نماز چھوڑ دیں گے، ٹھنڈے دل نال سوچو ساڑے پلے کیا رہے گا؟ پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ تو بغیر کوئی نماز نہیں ہوندی ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، اور مولوی آکھدے فاتحہ پڑھن دی لوڑ یہ قرآن دے خلاف ہے۔ یہ کس دے خلاف ہے؟ قرآن دے خلاف ہے۔ قرآن آکھدہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جدوں قرآن پڑھیا جائے، تساں مولوی کل سن دیو نا کہ جی امام دے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ قرآن دے خلاف ہے۔ جدوں قرآن پڑھیا جائے تے پچھو چپ کر کے سننا ہے، او دے پیچھے بولنا، کوئی قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حضرات مولویوں دا لکھیا ہے منیت المصلی دی شرح الکبیری، جس دے اندر لکھے ہوئے 9 اشیاء اذا ترک الامام اذا لم یفعل الامام لا یترکہ القوم، 9 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر امام چھوڑ بھی دے تو مقتدی نو نہیں چھوڑنی چاہیدیاں۔ رفع الیدین فی التحریمت، اگر امام توجہ کرنا فقہ دا مسئلہ دس رہے ہیں، کٹ لگدا پہ نماز محمدی تے، اجے تے سورت الحمد شریف تے آئے ودے ہیں،
تے تساں دسو کہ کوئی جگہ بچی ہے جتھے کٹ مولوی نے نہیں لایا؟ کیے جدوں امام رفع یدین چھوڑ دے تکبیر تحریم مقتدی نہ چھوڑے، مقتدی کرے۔ وَالثَّنَاءُ، توجہ کرنا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، فقہ دی بات کر رہے ہیں۔ جس فقہ نے آکھیا کہ قرآن مجید سورہ فاتحہ امام دے پیچھے پڑھنی جائز نہیں ہے کہ ایک قرآن دے خلاف ہے، وہی فقہ کہہ رہی ہے کہ جدوں امام سورت فاتحہ پڑھ رہے ہوئے مقتدی اگر بعد دے اندر آیا ہے، نہیں تکبیر اولا چ رلیا، اے بعد چ آیا ہے، تے یسنی بالاتفاق کہ جب تک امام سورت فاتحہ پڑھ رہے ہیں اے پچھوں آ کے سبحانک اللہ پڑھ سکتا ہے، پچھوں آ کے کی کر سکتا ہے؟ سبحانک اللہ پڑھ سکتا ہے۔ تساں سیانے لوگ بیٹھے ہو، اللہ دے رسول فرمایا فاتحہ بغیر نماز نہیں، تے مولوی آکھے قرآن دے خلاف ہے، قرآن ادا چپ کر کے کھلونا چاہیے ہے۔ اللہ دے نبی دی دسی ہوئی مطابق فاتحہ پڑھے تو قرآن دے خلاف ہے، تے جے امام دے پیچھے سبحانک اللہ پڑھے تو جائز ہے؟ امام دے پیچھے سبحانک اللہ پڑھے تے جائز ہے، تے نبی دی گل مان کے سورہ فاتحہ پڑھے تے نجائز ہے۔ کٹ مولوی نے لایا کہ نہیں لایا؟ ٹھنڈے دل نال سوچو کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، امام اگو سورت فاتحہ پڑھتا کھلا پچھوں میں پڑھتا کھلتا ہے، قرآن دے خلاف نہیں؟ اذا قرئ القرآن دے خلاف نہیں؟ تیرا مولوی سنا دی کہہ سبحان اللہ کہے، مولوی امام دے پیچھے سبحان اللہ پڑھ سکتے ہو، قرآن دے خلاف نہیں، تے میرے نبی دی اگر بات من کے پڑھیا جائے تو قرآن دے خلاف ہے۔ اور آئیے تعصب دا ایک اور فتاوی عزیزیہ ہے، اور فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، جلد 3 ہے، جس کے اندر سوال کیتا گیا ہے۔ سوال کیا کیتا گیا ہے؟ کیا جڑا بندہ سورہ فاتحہ امام دے پیچھے پڑھن دا قائل ہے، کیا وہ دے پیچھے نماز ہو جاندی؟ سوال ہے، کیونکہ اکثر ساڑھے احناف اور صوفیہ اس بات دے قائل نے کہ سورت فاتحہ پڑھن والے دے پیچھے نماز ہو جاندی۔ مولوی نے جواب کیا دیتا ہے؟ توجہ کرنا، میں حوالے دا پابندہ۔ تعصب کس چیز نال ہے؟ حدیث رسول اللہ نال۔ مولوی آکھدا ہے اکثر شافی بھی امام دے پیچھے، شافی مسلک والے بھی امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھن دے قائل نے، امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھن دے شافی بھی قائل نے۔ اگر شافی دا مقلد ہو کے، امام شافی دا مقلد ہو کے سورت فاتحہ پڑھ دے امام دے پیچھے، ایک کوئی حرج نہیں، جائز ہے، اے دے پیچھے نماز پڑھنی بھی جائز ہے۔ سارا جھگڑا تے صرف عدم تقلید ہے۔ اے غیر مقلد ہو کے اگر نماز دے امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھے، اے دے پیچھے نماز نہیں، اور اگر یہی مقلد بن کے امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھ دے تے پھر جائز ہے۔ جھگڑا کس چیز دا ہے؟ عداوت کس چیز دی ہے؟ اگر مقلد پھرا ہو کے سورہ فاتحہ امام دے پیچھے پڑھے جائز ہے، پھر اذا قرئ القرآن دے خلاف نہیں ہے۔ اور اگر وہ نبی دی بات من کے امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھ دے تے اے دے پیچھے نماز نہیں ہوندی، کیونکہ اے ساڈا مقلد پھرا نہیں ہے۔ عداوت کس نال ہے؟ نبی دی حدیث دے نال۔ حضرات توجہ کرنا، یہ تے سلام تک میں جانا 24 منٹ ہو گئے نا۔ سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورت پڑھ رہی ہے، اگے آ گئی رکوع دی واری، رکوع کرنا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر، مالک ابن حویرث، حضرت وائل ابن حجر، صحابہ کرام، 400 حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں رکوع کرن لگ دے تے رکوع تو پہلے اللہ دے پیارے پیغمبر رکوع دے جان تو پہلے کیا کر دے؟ رفع یدین کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ و اذا کبر
کبر للرکوع وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا بخاری شریف دی حدیث ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دا صحابی فرماندا ہے اور مالک ابن حویرث فرماندے ہیں رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے نبی نو اکھی نال دیکھیا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ صحابی نبی تے جھوٹ نہیں بولدا ہے۔ فرماندے نے اللہ دے رسول رکوع دا ارادہ جدو کر دے تے پہلے رفع یدین کر دے نے، پہلے کی کر دینے؟ رفع یدین کر دینے۔ تو مولوی نے اتھے بھی کٹ لا دیتی ہے۔ اور اگلی بات، رکوع دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کر دے، تسلی نال رکوع کر دے۔ اطمینان رکوع دے اندر فرض ہے۔ رکوع تو کھڑے ہو کے قوم میں اطمینان فرض ہے۔ سجدے دے اندر اطمینان اور تسلی نال سجدہ کرنا فرض ہے۔ سجدے تو بعد جلسہ استراحت کرنا اور بیٹھ کے تسلی نال دوسرا سجدہ کرنا۔ اٹھاؤ بخاری شریف، ایک آدمی نماز دے اندر آیا ہے، نماز ساری پڑھی ہے لیکن فٹافٹ پڑھی، تعدیل ارکان نہیں کیتے۔ اللہ دے رسول نے آیا السلام علیکم، اللہ دے رسول نے فرمایا وعلیکم السلام۔ اٹھاؤ بخاری شریف، جا فصلی انک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو، تو نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ پڑھ کے آیا کھڑا ہے۔ دوبارہ گئے، اپنی مرضی دے مطابق فٹافٹ نماز پڑھی، جلدی پڑھ کے آیا، آپ نے سلام کیتا، آپ نے فرمایا وعلیک السلام، جا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نماز کو نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ بھی پڑھ کے آیا، چوتھی اللہ دے رسول فرمایا تو نماز پڑھی کو نہیں؟ آکھن لگا کائنات دے مرشد اعظم مینوں تسیں دسو جو میں پڑھنی کیویں ہے۔ جاؤ اٹھاؤ بخاری شریف، اللہ دے رسول نے کیا دسیا اس نوں کہ رکوع کر تو اطمینان دے نال، قوما کر اطمینان دے نال، سجدہ کر اطمینان دے نال، فٹافٹ جویں سپ ڈنگ ماردا اس طریقے رکوع اور سجدہ کرنا یہ باطل ہے، دے نال نماز نہیں ہوندی۔ اٹھاؤ ہدایہ، اما الاستواء قائما فلیس بفرض وکذالک الجلسۃ بین السجدتین والتمانیۃ فی الرکوع والسجود۔ اٹھاؤ ہدایہ، مولوی آخدا رکوع دے اندر تسلی نال تسبیحاں پڑھنیاں کوئی ضروری نہیں ہے، سجدے دے اندر تمانیت کوئی ضروری نہیں ہے، اور نماز تے رکوع تو بعد سیدھا کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ دا رسول فرماندا تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ تے مولوی آخدا نہیں، رکوع صرف محض جھک جائے، فوراً اٹھ کے فوراً سجد یا متھا ٹک کے فوراً کھڑا ہو جائے، تمت صلاتہ، نماز ٹھیک ہو گئی۔ اللہ دے رسول فرمانے نے، بخاری اور مسلم دی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو رکوع دے اندر جاندے اطمینان و تسلی دے نال رکوع کرن تو بعد اذن تصب قائمن، مسلم شریف، اذن تصب قائمن، جدوں آپ سدھے کھڑے ہو جاندے نا، اتنی دیر کھڑے ہوندے حتی یقول القائل قد نسیا، اتنی دیر اللہ دے رسول کھڑے ہوندے کہ آکھن والا آکھدا شاید اللہ دے رسول بھول گئے نے، اتنی دیر اللہ دے رسول رکوع تو بعد کھڑے ہوندے۔ اور جدوں جلسہ کر سجدے جاندے اور اس تو بعد سجدہ پہلا سجدہ کرنے دے بعد ثم مکثا حتی یقول القائل، اتنی دیر سجدے تو پہلا سجدہ کرنے تو بعد دوسرے سجدے درمیان اتنی دیر بیٹھ دے۔ مسلم شریف دی حدیث ہے کہ آکھن والا آکھدا شاید اللہ دے رسول بھول گئے نے، آپ نو دوسرا سجدہ یاد نہیں رہے۔ تے مولوی کی آخدا ہے فٹافٹ ٹھونگا مارنا ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دینا، مولوی نے کٹ ساڈی نماز محمدی تے لگایا ہے کہ نہیں لگایا؟ پھر جدوں کھڑا ہوئے گا تو اللہ دے رسول نے فرمایا، بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے نے رکوع تو کھڑے ہوندے رفع یدین کر دے اور آپ فرماندے سامع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ دے رسول پڑھ دے، کیا پڑھ دے؟ سامع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ دے رسول پڑھ دے نے۔ مولوی آخدا ہے اذا قال الامام ہدایہ، اذا قال الامام، ہن کو پتہ لگدا پہ نماز حنفی تے محمدی دا پتہ لگدا پہ؟ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ ولا یقول ربنا لک الحمد، جدوں امام سامع اللہ لمن حمدہ آکھے گا
امام ربنا لکل حمد نہیں آکھے گا، سمجھ آئی ہے؟ اور مقتدی سامع اللہ لمن حامد نہیں آکھے گا، مقتدی سامع اللہ نہیں پڑھے گا اور امام ربنا لکل حمد نہیں آکھے گا۔ حضرات ذرا توجہ کیجئے، اللہ دے رسول دونوں چیزاں پڑھ رہے ہیں، سامع اللہ لمن حامد ربنا ولکل حمد۔ مولوی کی عہدہ ولا یقولها المؤتم، مقتدی سامع اللہ لمن حامد نہیں آکھے گا اور امام ربنا ولکل حمد نہیں آکھے گا۔ میں تینوں رب دا واسطہ دینا، نماز دی کیڑی جگہ ہے جتھے نماز محمدی تے مولویاں کٹ نہیں لگائی ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، کوئی ایک جگہ دسو۔ آمین دی واری آئی تو 20 احادیث نے اللہ دے رسول دیا، 21 احادیث نے حضرت ابو ہریرہ کولوں، حضرت وائل ابن حجر کولوں، حضرت عطا ابن ابی ربا 200 صحابہ دا شگرد 200 صحابہ کولوں نقل کردا ہے کہ آپ اچھی آمین آکھ دینے۔ سنن کبریٰ دے اندر، بہقی دے اندر، ابن ماجہ دے اندر، ابو داود دے اندر۔ اور مولوی نے کیا ہے وَيُكْرَهُ بِالْجَهْرِ فِي التَّسْمِيَّةِ وَالتَّامِينِ۔ اللہ دے رسول اچھی آمین بھی آکھ دینے اور اللہ دے رسول نماز شروع کرن لے بسم اللہ بھی اچھی پڑھ دے، لیکن اس دے اندر اللہ دے رسول دے دونوں عمل نے، آپ ایسا بھی پڑھ دے اور اچھی بھی پڑھ دے۔ اچھی پڑھ دے جائز ہے، نجائز نہیں، عمل ہے رسول اللہ دا۔ مگر مولوی کیا کہ وَيُكْرَهُ بالجہر فی التسمیت والتامین، جڑا بسم اللہ اور آمین اچھی آخدہ ہے مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دینا، صحابی آخدن میں اللہ دے نبی کو سنے ہاں، اللہ دے نبی نے اتنی اچھی آمین آکھی مد بہا صوتہ، کہ اللہ دے نبی دی آواز بھی بلند تے آمین بھی لمبی، اینی آمین آمین۔ اللہ دے رسول آمین لمبی بھی آکھی اور جہری بھی آکھی۔ اور مولوی کی آخدہ ہے وَيُكْرَهُ مکروہ ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا، اگر فقہ حنفی دے مطابق نماز پڑھیے، ساڑھی نماز دی کیڑی جگہ ہے جتھے سنت دی مہر نظر آئے گی؟ ایک تے دسو نہ کوئی، ٹھنڈے دل نال سوچو۔ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف دی حدیث ہے، امام الانبیاء جدوں سجدہ کر دے، سجدہ کرن تو بعد پھر جدوں اٹھن لگ دے، بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت مالک ابن حویرث فرمانے نے انہو رأن نبی صلی اللہ، میں نے نبی کو دیکھا، میں بات ختم کرنے لگا کیونکہ توڑا ٹائم زیادہ ہو گیا۔ انہو رأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام نو دیکھا یسلی نماز پڑھ دے ہیں، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، جدو نبی علیہ السلام دی نماز تاک رکعت ہوندی، تاک رکعت ہوندی، پہلی رکعت یا تیسری رکعت، کیونکہ پہلی رکعت بھی پڑھ کے کھڑا ہونا ہے نا، اور تیسری رکعت بھی پڑھ کے کھڑا ہونا ہے۔ فرمایا رأن نبی، نبی علیہ السلام نے دیکھیا، کان یصلی، آپ نماز پڑھتے، اذا کان فی وتر من صلاتہ، جدوں تاک رکعت ہوتی، لم ینہض حتی یستوی قائدا وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْعَرْضِ۔ میں نبی نو اکھی نال دیکھے ہے کہ اللہ دے نبی رکعت پڑھ کے 2 سجدے تو بعد پھر آپ بیٹھ جاندے، یَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْعَرْضِ، پھر دونوں ہاتھ ٹیک کے آپ کھڑے ہوندے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے نے ہاتھ کیسے ٹیک دے؟ فرمایا اس طریقے جیسے بیبیاں آٹا گنن لے ہاتھ بنا دیں، بیبیاں آٹا نہیں گن دیاں نا، آٹا گوندنے ویلے جس بیبیاں اس طریقے ہاتھ بنا دیے نے، آپ اس طریقے ہاتھ ٹیک کے پھر کھڑے ہوندے۔ اور مولوی نے کیا کیا؟ ایتھے بھی کٹ لگ گئی، جدوں سجدہ کر لے وَاسْتَوَىٰ قَائِمًا عَلَىٰ صُدُورِ قَدَمَيْهِ، سیدھا کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا جائز ہے۔ تے جی اتحیات دی واری آخری دی آئی تے اللہ دے رسول دی بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے رسول تورک کر دے۔ تورک کس نو آخ دینے کہ اللہ دے رسول اپنا بایاں کہلو پہلے اتحیات تے آپ پیر دوتے بیٹھ دے، اور جدوں آخری اتحیات ہوندہ آپ اپنا بایاں کہلو
زمین تے رکھ دے اور اپنا بایاں پاؤں دائیں پاؤں دی پنڈلی دے تلو نکال کے بیٹھ دے، اس نو تورک آکھیا جاندہ ہے۔ اللہ دے رسول دا یہ طریقہ ہے آخری اتحیات دے اندر، بخاری شریف دی حدیث ہے، لیکن مولوی نے اتھے بھی کٹ لگا دیتا ہے، نہیں القادت فی الاخیرت کما قاد فی الاولا، کہ قادہ آخری بھی انہیں کرے جی میں پہلا قادہ کیتا، جی میں پہلی اتحیات دی شکل ہے ویسے بیٹھے ہے، اور ہن آخری بات کرن لگا، بات میں بڑیاں چھوڑ دیتی ہیں نے۔ اللہ دے رسول دی سنت موقدہ طریقہ ہے تا حیات، اللہ دے رسول نے نماز تو جدوں فارغ ہون کیا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام دا طریقہ ہے تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسبیح تسلیم۔ اللہ دے نبی نے نماز تو جدوں ہی فارغ ہون باہر نکلن کس لفظ نال؟ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اٹھاؤ قدوری، مینوں تے شرم آندا ہے، اٹھاؤ قدوری۔ مولوی نے آخری نبی دی سنت تے کٹ لگایا ہے تاکہ دی نماز محمدی سیرت رسول اللہ دے طریقے تے ہو ہی نہیں۔ مولوی نے کیا کٹ لگایا ہے؟ ذرا سینے تے ہاتھ رکھنا، آخری نبی دا طریقہ نماز تو نکلن دا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ مولوی نے آکھیا جدوں اتحیات پڑھدا بیٹھا ہے تے عبدہ و رسول تے پہنچ گیا ہے تے جان بوجھ کے اے پد مار دیندہ ہے۔ کی کر دیندہ ہے؟ پد مار دیندہ ہے، جان بوجھ کے ہوا خارج چا کردہ ہے۔ تمت صلاتہ، اس نو سلام پھیرن دی لوڑ کو نہیں، نماز پوری ہو گئی ہے۔ نماز کی ہو گئی ہے؟ پوری ہو گئی ہے۔ حضرات 53 مسائل دا اختلاف ہے، 53 جگہ تے نماز محمدی تے نماز حنفی نے کٹ لگایا ہے۔ خدا دی قسم اس واسطے میں تونوں دعوت فکر دینا، کسے مولوی دیں قیامت دے تونوں نہیں چھڑانا، نہ کسے مولوی نے توڑے کام آنا ہے۔ جاؤ آج بھی بغیر تعصب دے اب نبی علیہ السلام دی نماز دیکھو۔ خدا دی قسم نماز محمدی رسول اللہ دے طریقے تے نماز نہ ہوئی، دن قیامت دے خسارے تے گھاٹے تو کوئی نہیں بچائے گا۔ میں کسے دی ذات تے کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتا، میں کسے دی ذات تے تعصب نہیں کر رہا، میں مینوں اپنی فکر کے کرنی چاہیے۔ جاؤ کائنات دے اندر کوئی مولوی میدان معاشر دے اندر یہ نہیں آکھے گا کہ اللہ اینوں چھڑ دے، اس نے تے میرے ہی طریقے تے نماز پڑھی سی، اللہ اینوں چھڑ دے ساڈا ہی مقلد تے مرید ہے۔ رب کعبہ دی قسم کسے قریب نہیں آنا۔ آؤ نماز پڑھو تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے فذکروا اللہ کما علمکم، اللہ فرماندے انہیں میری نماز پڑھو جویں میں تانوں سکھلائی ہے۔ تے اللہ نے سکھلائی کس دے ذریعے ہے؟ رسول اللہ دے ذریعے ہے، کسے ملہ دے ذریعے نہیں ہے۔ اللہ مینوں اور تینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔